بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ سٹی نیوز کے پروگرام برکات رمضان کے ساتھ میں ہوں محمد آصف امیر، اور آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کیوں فرض کیے گئے اور روزے کے رکھنے کے اندر کیا حکمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ عمن والو نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس کے اندر فرمایا گیا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں روزوں کا فلسفہ اور حکمت بیان فرمائی گئی کہ روزوں کو کیوں فرض کیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سزا تو نہیں دینا چاہتے، یا اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش تو نہیں ہوتے کہ میرے بندے بھوکے پیاسے رہیں۔ بندوں کو بھوکا رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اللہ جل جلالہ عمن والو نے یہ روزے اس لیے فرض فرمائے لعلکم تتقون، تاکہ جو ایمان والے ہیں، میرے خاص بندے ہیں، یہ تقوی، متقی اور پرہیزگار بن جائیں، یہ اللہ جل جلالہ عمن والو کا ان کو قرب نصیب ہو جائے۔ اس لیے حق جل جلالہ عمن والو نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا۔ تو ناظرین سامعین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کیسے پیدا ہوتی ہے، اور تقوی پرہیزگاری کہتے کسے ہیں۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں حدیث پاک کے اندر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کسی صحابی نے پوچھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ مت تقوی، تقوی کیا ہے، جو اللہ پاک فرما رہے ہیں تقوی متقی بن جاؤ۔ تو عرض کی انہوں نے کہ تقوی کیا ہے، تو فرمایا کہ کبھی آپ خاردار رستے سے گزرے ہیں، جنگل کے اندر جھاڑیاں ہوتی ہے دونوں طرف، تو بیچ میں تھوڑا سا رستہ ہوتا ہے، کبھی اس رستے سے آپ گزرے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہاں کافی دفعہ گزرا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کپڑوں کو سمیٹ کر، کہیں کپڑے الجھ جائیں، کہیں ان کانٹوں کے اندر کپڑے اٹک نہ جائیں کہ جس کی وجہ سے دشواری مشکل ہو۔ تو فرمایا تقوی اسی چیز کا نام ہے، تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ ایمان والا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ جل جلالہ عمن والوں کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اور امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پہ چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف، آخرت کی طرف اپنے آپ کو رواں رکھتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچاتے ہوئے۔ فرمایا اسی چیز کا نام تقوی ہے اور اسی چیز کا نام پرہیزگاری ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، تو اللہ پاک جیسے فرما رہے ہیں کہ ایمان والے تقوی حاصل کریں، متقی بن جائیں، تو روزے رکھنے کا ہمارا ایک یہ مقصد بھی ہے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے کہ پیاسا اپنے آپ کو رکھ لیا یا اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیا، یہ بھی ایک روزے کی تعریف ہے، روزے کا نام ہے۔ لیکن اصل کہ جو انسان متقی پرہیزگار بن جائے، انسان زندگی کے اندر غیر رمضان کے اندر جو حرکتیں، جو اعمال، جو برے اعمال کرتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس لیے فرمایا رمضان شریف کے اندر جیسے زبان کھانے پینے کا روزہ ہے، اسی طرح آنکھ کا بھی روزہ، اسی طرح محترم ناظرین کرام کانوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، یعنی اس پورے کے پورے جسم کو اللہ جل جلالہ عمن والوں کے حوالے کر دینا کہ کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو، کوئی ایسا عمل میرے سے نہ نکلے جو اللہ پاک کی نافرمانی کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو روزے کا کمال تب ہی نصیب ہوگا جب انسان سارے کا سارا روزہ دار ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء آقا نامزاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ روزہ تو رکھا تھا، روزہ رکھا تھا، لیکن اللہ اکبر، لیکن کسی مسلمان کی غیبت کر بیٹھے، کسی مسلمان کے بارے میں غلط بات کر بیٹھے، کسی مسلمان کی کئی مجلس کے اندر بیٹھیں
اور اس مسلمان کی غیبت کر دی تو یہ حدیث قرآن مجید کے اندر ہے، تو یہ حرام چیز ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے لحم اخیہ میتن، کہ کسی مردہ بھائی کے گوشت کھانا، جیسے ایک انسان کا گوشت کھانا کون کھاتا ہے؟ تو فرمایا غیبت کرنے کی مثال ایسی ہی ہے۔ اس لیے رمضان شریف کے اندر اپنی زبان کو ہر قسم کی لغویات سے، ہر قسم کی گالی گلوچ سے، ہر قسم کی غیبت سے، ہر قسم کی کسی مسلمان کے بارے میں برا بھلا کہنے سے، ناظرین کرام میرے پیارے اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے تاکہ ہمارا روزہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے ہاں قابل قبول ہو جائے، اور اس پر جو اللہ پاک کی طرف سے اجر اور ثواب ملنا ہے اللہ پاک ہم سب کو وہ نصیب فرما دے۔ تو اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ آج کل اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے برائی کی تو پتہ چلا برائی تو کر لی، اب دل کے اندر ایک افسوس ہے میرے سے گناہ سرزد ہو گیا، انسان پچھتاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس لیے وہ انسان توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ پاک سے معافی کا طلبگار سمجھتا ہے، اللہ پاک معاف کر دے گا۔ لیکن یہ غیبت کرنے کے بعد انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور چھوڑ یار واقعی وہ ایسا ہی ہے تو آگے سے اللہ معاف کرے، ہم اور دلیلیں دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے رمضان شریف یہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ہم زبان کی ہلاکت کرنے والی یہ زبان ہے، اس لیے آتا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ جسم کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی ہے، جرمہ صغیر ہاں لیکن جرمہ کبیر، لیکن اس کے اندر سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو یہ اللہ معاف کرے غلط الفاظ کہتی ہیں، جرمہ کبیر، یہ بڑے بڑے جرم کر ڈالتی ہیں۔ تو اس لیے رمضان شریف کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے اندر اپنی زبان کی بھی حفاظت فرمائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کا واقعہ ہے کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور ان 2 عورتوں کو اتنا روزہ لگا کہ عرض کہ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں روزہ رکھا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے، ہاں اتنا ان کے طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ایک پیالہ منگوایا، فرمایا اس کے اندر قے کرو، الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی قے کی پیالے کے اندر، تو اس کے اندر گوشت کے لوتھڑے تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا، سحری کے اندر کوئی گوشت نہیں کھایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دراصل روزہ رکھ کر تم نے دوسروں کی غیبت کرتی رہی، اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا تاکہ آئندہ لوگ آنے والے اس واقعہ سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے آپ کو، اپنی زبان کو ہر قسم کی غیبتوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ تو محترم ناظرین کرام، روزے کا مقصد تبھی حاصل ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائیں۔ اور اسی طرح روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک اللہ پاک نے جن کو ثروت دی ہے، مالدار ہیں، وہ سارا سال ماشاءاللہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے گھر کے اندر ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے، ہاں جی، تو جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے اندر جب ان کو بھوک لگتی ہے، اس بھوک کے اندر ان کو احساس ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو بھوک کے اندر، روزے کے اندر کوئی چیز نہیں کھا سکتے، تو بھوک یہ اتنی، ہاں جی، ہم برداشت کر رہے ہیں، تو واقعی ایک مسلمان غریب ہے، میرا پڑوسی ہے، اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بیچارہ قسم پرسی کی حالت کے اندر ہے، وہ فقر کے اندر ہے، مسکنت کے اندر ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیا حال گزرتا ہوگا۔ تو روزے کی وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ ایک مسلمان کی خیر خواہی، ایک مسلمان کی، ہاں جی، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مسلمان جو غریب ہے وہ بیچارہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس بندے کے اندر احساس پیدا ہو جائے تاکہ وہ اس کے پریشانی کے اندر، اس کے ان حالات کے اندر اس کو راشن مہیا کرے، اس کے لیے ایسے کھانے پینے کا بندوبست کرے تاکہ اس کی زندگی بھی فراواں ہو جائے، اس کی زندگی بھی اچھی گزر جائے، اور وہ بھی اللہ جل جلالہ امن والوں کے احکامات کی پاسداری کرنے والا بن جائے۔ تو اس لیے ایک روزے کا
یہ مقصد بھی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ جو بابرکت رمضان شریف گزر رہا ہے، اس روزے کا جو مقصد ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس مقصد کے ساتھ صحیح طور پر اس ماہ مقدس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا ناظرین کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اوپر وہ مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ ماشاءاللہ اس پروگرام برکات رمضان کو کافی احباب مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جان بین کے لیے ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تو اس کے اندر چند سوالات آئے تھے۔ ایک سوال تو یہ آیا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ رات کو سو گیا، لیکن رات کو سوتے ہوئے اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں صبح اٹھ کر روزہ ضرور رکھوں گا، لیکن وہ صبح جب اٹھا تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ کیا کرے؟ دل کے اندر اس کا ارادہ بھی ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ آدمی جب اٹھا اور اس نے نیت روزے کی کر لی کہ میں بغیر کھائے پیے روزے کی نیت کرتا ہوں، کوئی چیز نہیں کھائی پی، کوئی گھوٹ پانی وغیرہ کا کچھ نہیں کھائی کیونکہ سحر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو اب اگر اس نے نیت کر لی روزے کی تو شرعی طور پر اس کا روزہ درست ہو گیا اور یہ شام تک اپنے روزے کو مکمل فرما لے۔ دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ آج کل چونکہ شروع رمضان شریف ہے تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو روزوں کے اندر بعض دفعہ کھانے پینے کے اندر اوپر نیچے کھانے پینے کے اندر بد ہضمی ہو جاتی ہے، تو کئی دفعہ فون آئے ہیں، بعض لوگ اس کی وجہ سے ان کو قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے۔ تو آیا الٹی کے اندر اگر روزے کی حالت کے اندر الٹی آ گئی تو اس صورت کے اندر روزہ باقی رہا یا نہیں رہا؟ تو اس کے اندر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی قسم کی بھی الٹی کا آ جانا، بخود قے کا آ جانا، خود بخود الٹی کا آ جانا، منہ بھر کے ہو یا تھوڑی ہو، اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹے گا کہ جب کوئی اپنی انگلیاں وغیرہ ڈال کے منہ کے اندر خود قے کر لے، خود الٹی کرے گا، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے اس کا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو دو باتیں سمجھ آئیں، ایک ہے خود بخود الٹی کا آ جانا اور ایک ہے الٹی کا کرنا۔ خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کر الٹی کر لی تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ جب روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی بات کے اندر قضا کرنا پڑے گی اور قضا کرنا پڑے گی، لیکن اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کے سامنے کھاتے پھریں، ہاں جی میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ آیا ہے کہ ایک آدمی ہے روزے کی حالت کے اندر صبح کھانا سحری کھائی اور وہ سو گیا، تو سوتے ہوئے اگر اس کو اطلاع ہو جائے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر غسل تو فرض ہو جائے گا، لیکن غسل کے اندر یاد رکھیں، غسل کے اندر وہ جیسے عام غیر رمضان کے اندر وہ غرارے کرتا ہے ایسا نہیں کرے گا، بلکہ کلی کرے گا، اچھی طرح سے کلی کرے گا، لیکن اطلاع کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزہ اس کا برقرار رہے گا اور وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ اسی طرح مسائل تو اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں 3 مسئلے پر۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر روزے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے راتوں کے اندر اگر میاں بیوی نے آپس کے اندر صحبت کی اور جب صبح اٹھے تو اٹھنے کے بعد 10-15 منٹ باقی ہیں، اب جب غسل کریں گے اس صورت کے اندر ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اب آیا اس میں کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ منہ دھو کے کلی وغیرہ کر کے وہ اپنا روزہ رکھ لیں، سحری کھا پی لیں، سحری کھا پینے کے بعد وہ غسل کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ الدین یسر، دین تو آسانیوں کا نام ہے، دین تو ماشاءاللہ سہولت کا نام ہے، اس لیے ماشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اندر آپ مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، پوچھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا اور بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر شریعت کے مطابق اپنے روزے کو پورا کرنے کی اور باقی جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔